تمہاری بیماری سے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم مجھ سے دور جا رہی ہو۔ وہ اسے اپنا سینے سے لگائے اپنے ہی بتائی جا رہا تھا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے کب سے اس کی سن رہی تھی۔ اس کی بات ختم ہونے پر اس نے آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آ رہی تھی۔ کیسا ہوگا وہ بچہ جس کی ماں 8 سال تک اسے دودھ کاٹتی رہی، جس کی ماں 8 سال تک اس کے سامنے ہو اور اسے محبت سے اپنے پاس نہ بلائے، اسے 8 سال کے معصوم بچے پر ترس آ رہا تھا۔ کیسے گزری ہوگی اس کی زندگی، کتنی تلخ ہوگی اس کی زندگی۔ کیسا محسوس کرتا ہوگا جب اپنی ماں کو اسے نظر انداز کرتی ہوگی۔ وہ محسوس کر چکی تھی یہ تکلیف جب اس کا باپ اسے نظر انداز کرتا تھا، خاموشی سے اس کے پاس سے گزر جاتا، لیکن اس کی ماں کے پاس ماں کی ٹھنڈک کی آغوش تھی جس میں وہ چھپ کر اپنا درد بیان کر پاتی تھی۔ لیکن ذلاور وہ کس طرح سے بیان کرتا ہوگا اپنی تکلیف؟ وہ اسے شکایت لگا رہا تھا اپنی ماں کی رکھے رویوں کی۔ وہ بکھرا ہوا انسان تھا، لیکن کیسا محسوس کرتی ہوگی وہ ماں جو اپنی اولاد کو نظر انداز کرتی ہوگی۔ شام کتنی دیر سوچتی رہی، دل میں درد سا اٹھنے لگا تھا کہ کتنا مشکل وقت گزارا تھا اس شخص نے۔ اس کے پاس صرف اور صرف محبت کے لیے آیا تھا۔ کیا وہ اب اسے اس کے محبت کے قابل نہیں تھا؟ اب اس کا دل چاہا وہ اپنا سارا دکھ اس کی گئی زیادتی سے بھول کر اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، لیکن یہ بھی تو نہیں بھولا جا سکتا تھا کہ آخر اس شخص نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا، اس کے باپ کی کتنی بے عزتی کی تھی، کس طرح اس نے زبردستی گن پوائنٹ پر اس سے نکاح کیا تھا۔ اس کا غلط طریقہ تھا کیونکہ وہ اپنی پھپھو سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا نہیں سکتا تھا، لیکن پھپھو سے کیے وعدے کے لیے پھپھو کی بیٹی کو اس حد تک تکلیف پہنچانا کر قید کر لینا، اسے تکلیف دینا۔ لیکن کیا وہ تکلیف میں تھی؟ کیا وہ قید میں تھی؟ اس نے تو اسے کوئی تکلیف نہیں دی، بلکہ یہاں لا کر اس نے اونچی آواز میں اس سے بات تک نہیں کی تھی۔ اسے آج تک اپنے جائز حق کے لیے اس کی اجازت کا منتظر تھا۔ کیا وہ غلط تھا؟ اس کا دل اس سے سوال کر رہا تھا۔ وہ غلط تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اتنا بھی غلط نہ تھا جتنی اسے سزا ملی تھی۔ ویرانی اکیلا پن زندگی کے 26 سال اس نے کس طرح کاٹے تھے، یہ وہ صرف وہی جانتا تھا، اور اب اپنے باپ کو اس تکلیف سے روشنا کروانا چاہتا تھا جس کی ماں نے نہ سہی۔ اسی لیے تو وہ اس سے دور ہو گیا تھا، لیکن کیا وہ اس سے دور ہو کر خوش رہ سکا تھا؟ کیا اس نے سب سے دوری بنا کر اپنی خوشیاں حاصل کر لی تھی؟ نہیں، وہ بھی تنہا تھا، اکیلا تھا، اس سے اس کا ساتھ مانگ رہا تھا۔ وہ قسمت سمجھ کر اس سب چیزوں کو قبول بھی کر سکتی تھی، خود میں تھوڑا سا حوصلہ لا کر وہ شخص کو ویرانیوں سے نکال بھی تو سکتی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ نے اسی کو چنا ہو اس کی زندگی کی طرف لوٹانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اسے چنا ہو اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے۔ وہ اس کی خوشی کے لیے اس کے باپ کے پاس لے کر جانے کو تھا۔ اسے کیا کرنا چاہیے وہ سوچ رہی تھی، اور اب تک اسے اپنے سینے سے لگائے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کے بالوں کو آہستہ آہستہ انگلیوں سے سہلاتا وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی اس کے سینے سے لگی رہی، اپنی پوزیشن کا احساس ہوتے ہی فوراً اس سے الگ ہوئی۔ مجھے فریش ہونا ہے، وہ کچھ گھبرائے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی تھی، یوں اس قدر قریب پا کر اس کے گال سرخ گلابی ہوئے تھے۔ اوہ، میں سہارا دیتا ہوں۔ اسے سہارا دے کر کھڑا کرنے لگا، کمزوری کے باعث اسے چکر آ رہے تھے۔ وہ خود ہی اسے تھام کر اپنے ساتھ واش روم میں لے کر آ گیا، اس کا منہ دلوا کر اسے اپنے ہاتھ سے برش کروانے لگا۔ اس کی یہ حرکت اسے عجیب لگی، لیکن پھر وہ اسی طرح مگن اپنا کام کرتا رہا۔ وہ بھی بنا مزاحمت کے اس کے ہاتھوں سے برش کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ پر کنولا لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے ہاتھ میں تھوڑی سی بہت تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ یقیناً وہ اسے تکلیف سے بچانے کے لیے کر رہا تھا، اور اچھا ہے اس کے دل نے سرگوشی کی تھی۔ وہ اچھا ہے، لیکن اس نے اپنے دل کو ڈانٹتے ہوئے خاموش کروا دیا۔ آج اس کی باتوں سے وہ خود ہی اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ برا نہیں تھا، لیکن وہ اچھا بھی نہیں تھا۔ ہم بابا کے پاس کب جائیں گے؟ اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پوچھا، کہیں وہ اپنی بات سے مکر ہی رہ جائے۔ اس کا کیا تھا جاگیرداروں کے بارے میں تو اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے بابا کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتا ناشتہ کا کہتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ وہ کتنی دیر وہیں بیٹھی اس کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ انسان اپنی زندگی میں ہر دکھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنی ماں کا نظر انداز کرنا برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ واحد ہستی ہے جو اولاد کو اپنا قتل تک معاف کر دیتی ہے۔ نہ جانے اس عورت نے خود میں اتنا حوصلہ کیسے پیدا کیا ہوگا کہ وہ اپنی ہی کوکھ سے جنی ہوئی اولاد کو اپنی محبت کی آغوش میں نہ لے لے، وجہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن حور العین نے ذلاور شاہ کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کا حق چھینا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کمرے میں اپنے آپ کو بالکل تنہا پایا، شاید وہ یہاں کہیں نہیں تھا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ ایک بار پھر گہری نیند میں سو گئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا رہا رات سے ہی۔ وہ اپنے دل میں ایک الگ طرح سے فیلنگ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اس کے لیے کچھ ایسا محسوس کیا تھا کہ رات پہلی بار وہ اسے اچھا لگا تھا، کچھ دیر تک ہی صحیح، لیکن اسے جان گئی تھی۔ اس کے ماضی کو سوچتی ایک بار پھر سے اس کی تکلیف کا سوچ کر وہ
اپنے دل میں تکلیف محسوس کرنے لگی۔ اس نے بہت کچھ برداشت کیا، بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی زندگی بھی آسان نہیں تھی، یہ تو کل وہ اس کے لہجے میں ہی سمجھ سکی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا اس کے ساتھ وہ کامیاب زندگی گزار سکے گی؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ اسے معاف کر کے زندگی میں آگے بڑھ جائے؟ کیا وہ شخص اس قابل تھا کہ وہ اسے معاف کر سکے، اسے اپنی زندگی میں ساتھی بنا سکے؟ وہ اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ دلاور نہ جانے کہاں تھا۔ وہ کمرے میں رہ کر رکتا آ چکی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا، اس کا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ کسی اور سے کسی بھی طرح کا تعلق رکھے، لیکن وہ ایسی نہیں تھی۔ وہ سب سے مل جل کر رہنے والی لڑکی تھی۔ اس سے خود تک یا ایک شخص تک محدود رہنا پسند نہیں تھا۔ اس کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اسے اب تک دلاور کی ذات سے کوئی مطلب نہ تھا۔ اسے کسی طرح کوئی مطلب نہیں تھا کہ وہ صرف اور صرف ساتھ فاطمہ چاہتی تھی۔ وہ صرف فاطمہ سے مطلب رکھتی تھی جو دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس نے اسے بہت سمجھایا تھا، اس کا دھیان دلاور کی طرف کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی ضد پر انتہائی پکی تھی۔ اس نے کہہ دیا تھا، آپ کے بیٹے سے یا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا، آپ کے بیٹے اور آپ کی ذات سے کوئی مطلب نہیں ہے رکھنا چاہتی میں۔ اس کے بعد کالب شاہ ہار گیا، اس نے کچھ کہنا چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 ماہ گزر گئے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا دلاور اس کے سامنے پڑا روتا رہتا، سجکتا رہتا، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کارن نے بہت وقت تک اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے چلا چلا کر بتانے کی کوشش کی کہ اس کی اولاد ہے، اس سے نہ منہ پھیرے، لیکن اس کی یا پھر کسی اور کی کوئی بات کا اس پر اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسے کسی سے کوئی لینا دینا ہی تھا۔ لڑائی بڑھنے پر وہ طلاق مانگتی تھی اور وہ کالب شاہ دے نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے بچے سے کوئی تعلق نہیں رکھا نہ تھا۔ شاید وہ بدلہ لے رہی تھی، انتقام لے رہی تھی۔ شاید وہ کالب شاہ سے اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لے رہی تھی، کیونکہ اسی کے لیے اس کی بیٹی کا قاتل باپ ہی تھا۔ شیم بیٹا، تم یہاں آؤ نا، ادھر آؤ کچن میں۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اسے اس وقت بہت بھوک لگی تھی۔ وہ بھی یہاں کہیں نہیں ہی تھا، اس لیے خود ہی کچن تک آ گئی، لیکن اندر آمنہ بیگم کو کھانا بناتے دیکھ وہ وہیں دروازے پر رک گئی۔ اسے دیکھ کر بہت خوشی سے اس کی طرف بڑھی تھی اور ان کی خوش اخلاقی پر وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آ گئی۔ یہ عورت اسے کبھی بری نہیں لگی تھی۔ وہ یہاں اتنے دنوں سے رہ رہی تھی، لیکن اسے ان کا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ وہ بہت پیار کرنے والی عورت تھی۔ نہ جانے ان کا بیٹا ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتا تھا۔ آنٹی دلاور آپ سے اتنا تلخ لہجے میں بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ آپ کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو اتنی اچھی ہیں۔ ان کے اچانک سوال کرنے پر آمنہ بیگم پریشان ہو گئی۔ وہ 4 دن سے ان کے گھر پر رہ رہی تھیں، لیکن دلاور کی روٹین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھیں۔ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر انہوں نے اس کے گال کو چھوا۔ سوتیلی ہوں نا بیٹا، یہ دنیا کو تو سوتیلی کو بھی سگی کو بھی سوتیلی بنا کر دیتی ہے، اور پھر میں تو ہوں ہی سوتیلی، ہم چاہے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیں۔ وہ کبھی بھی مجھے اپنی ماں نہیں مانے گا۔ میں نے بہت کوشش کی اسے اپنا بنانے کی، 4 سال تک میں نے اپنی کوشش جاری رکھی، پھر تانگ آ کر وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے۔ میری تمام ممتا صرف اور صرف دلاور کا حق ہے، لیکن اس نے کبھی اپنا حق نہیں لیا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں نے اس کی جگہ ماں کی جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ اپنی ماں کی جگہ پر کسی دوسری عورت کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کبھی اس کی ماں نہیں بن پائی، اور اپنی ساری زندگی کوشش کے باوجود بھی میرا اور دلاور کا سوتیلا رشتہ جو کبھی بھی سگا نہیں بن سکتا تھا، میں اس میں کبھی مٹھاس کیوں نہ بھر دوں، کتنی بھی مٹھاس کیوں نہ بھر دوں، وہ کبھی بھی ہمارا رشتہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور تم ناشتہ کرو، وہ بات ختم کرتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے کی تکلیف اس نے محسوس کی تھی۔ کتنا ظالم شخص تھا، وہ اس سے جڑے ہر رشتے کو تکلیف دیتا تھا، وہ اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ اس نے کہا تھا وہ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، چاہے زندگی کا کوئی بھی موڑ کیوں نہ لے لیکن دلاور ہمیشہ کے لیے اس کا ساتھ رہے گا۔ اگر اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس شخص کا ساتھ اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا تو وہ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتی؟ اس نے سوچ لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے باپ کی بے عزتی کبھی معاف نہیں کرے گی۔ دلاور اس کے ساتھ ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا، تو اس کے باپ سے معافی تو مانگنی ہی تھی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ صرف اپنے ہی باپ کی نہیں بلکہ دلاور کے ماں باپ کی قدر اس کے دل میں پیدا کرے گی، ان کو ان کا بیٹا واپس کرے گی۔ وہ آمنہ بیگم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ سامنے کھڑی عورت بالکل بے قصور تھی، اور دلاور نے اس بے قصور عورت کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ ہاں، برا اس کے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن اب انہیں دلاور کی وجہ سے وہ اپنے اولاد سے محروم ہو گئی تھی، ان کی وجہ سے ہی وہ اپنی اولاد سے محروم تھی، تو وہ کیوں نہ اس عورت کو اپنی ماں کا درجہ دیتا؟ اسے اس عورت سے اس کی ممتا کو قبول کرنا ہوگا۔ وہ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی جبکہ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ باہر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی تک اس سے ناشتہ شروع کیا ہی تھا کہ دروازے سے اندر آتا نظر آیا۔ دلاور نے پہلا قدم اٹھایا تھا، حویلی میں خوشیوں کی ہوا آ گئی تھی۔ وہ سب ملازم کے پیچھے ڈنڈا لیے گھوم رہا تھا، سب اس کے آگے پیچھے اسے کھلکھلانے پر مجبور کر رہے تھے، جبکہ وہ صوفے پر بیٹھی جیسے سب کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔
जैसे वो इस माहौल का हिस्सा ही नहीं हो। कारिब ने इसकी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश भी की थी। बीवी थी वो इसकी, वो आज भी अपनी हर ज़रूरत पूरे करने के लिए इसी के पास आता था, क्योंकि वो इसका सुकून थी। लेकिन चाह कर भी इसका ध्यान जिलावर की तरफ नहीं ला पा रहा था। वो 10 माह का हो चुका था, लेकिन आज भी इसकी माँ को इससे कोई मतलब ना था। इसने जैसे इसका लम्स महसूस ही नहीं किया था। वो भूले भटके कभी इसके पास चला गया था तो वो इससे नज़रअंदाज करती, जैसे वहाँ कोई मौजूद ही ना हो। इसका रोता बिलखता वजूद नज़रअंदाज करके वो अपने काम में मगन रहती। पिछले महीने से लेकर पिछले 10 महीनों की सारी रिपोर्ट्स इनके सामने थी। इस दिन असद बैंक से बहुत सारी रकम निकलवा चुका था। वो हर महीने एक बहुत बड़ी रकम अपनी ज़रूरियात के तहत इनसे लेता था, लेकिन चेक पर जाली दस्तखत करके भी वह रकम निकलवाता रहता था। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन ये सब कुछ असद कर रहा था। इन्हें ये जानकर बहुत तकलीफ़ हुई थी। अगर इनको पैसे की ज़रूरत थी तो वह वैसे भी ले सकता था। इसका नकली साइन करके वो एक बहुत बड़ी रकम हर महीने इनके बैंक से ले रहा था। इनकी दौलत पर सिर्फ और सिर्फ इनकी बेटी का हक था, वरना इसका सारा हक बहुत पहले अदा कर चुके थे। उन्होंने कभी भी असद की दौलत को गलत तरीके से इस्तेमाल न किया था, बल्कि जब भी भाभी ने कहा कि वो अपने शोहर का हिस्सा चाहती हैं तो बहुत ही ईमानदारी से इनका सारा हिस्सा इनके नाम कर दिया था। वो शुरू में सब कुछ संभाल लेती रही, लेकिन यह काम मुश्किल था। वो इनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन आसिया बेगम ने कहा कि ज़रूरत नहीं, वो सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी, और वो सब अपना सब कुछ बर्बाद करने के बाद ही तो वो इनके दर पर आई थी। इन्होंने इन्हें ठुकराया नहीं था, बल्कि असद को अपने भाई की आखिरी निशानी के तौर पर कबूल किया था। लेकिन वो कहाँ जानते थे कि असद इनके साथ ऐसा करेगा। इन्हें सच में आज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी असद के इस कदम से, और इससे ज़्यादा तकलीफ़ ये बात थी कि हिसाब किताब यहीं पर ख़त्म नहीं होता था, बल्कि इसके अलावा भी असद ने बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर रखे थे जिनकी डिटेल आ रही थी। असद की ऐशी ने इन्हें शौक न किया था, लेकिन वो इसकी मेहनत की कमाई कोठे की औरतों पर उड़ाता था। वैसे जानी के साथ अपनी बेटी भी आ रहे थे। उनके लिए ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। कैसी तबीयत है अब, कैसा महसूस कर रही हो? वो जॉगिंग से वापस आया था जब इसे सुबह नाश्ते करते हुए देखा। इसे बहुत खुशी हुई थी। वो खुद ही कमरे से बाहर निकल आई थी। जिलावर इसके पास आकर बैठा। माथा छूने के बाद इसने कल रात की तरह बेबाकी से इसकी गर्दन पर हाथ रखा था। न जाने क्यों इसकी ये हरकत इसे बुखला देती थी। शायद जिलावर के लिए ये बहुत नॉर्मल बात थी। बुखार सर पर चेक किया जाता है, यहाँ नीचे नहीं, इसने आगे पीछे देखते हुए कहा। इसकी इस बात का एहसास दिलाया था, जबकि इसके अंदाज पर खिलखिलाकर हंसा। अच्छा, लेकिन जाना, मैं तो ऐसे ही चेक करता हूँ। हक हासिल है जाने मन, जहाँ चाहे हाथ लगा सकता हूँ। तुम तो गर्दन पर मेरा हाथ महसूस करके सिमटने लगती हो। अगर मैं हक वसूल करने पर आ गया तो अभी तक तो मैंने खुद पर अच्छा खासा कंट्रोल कर रखा है, वरना दिल तो मेरा चाह रहा है तुम्हें लम्हे में अपनी बाहों में लेकर तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे नाजुक लबों पर, तुम्हारे हुस्न वजूद पर अपनी शिद्दतें लुटाकर तुमसे अपना सारा हक वसूल कर लूँ, छीन लो तुमसे अपने तमाम तार हकूक़ जिन पर तुम कब्ज़ा किए आराम से बैठी हो। मैं तो इंतज़ार में हूँ जब हर सुबह मेरी बाहों में उठकर थकन की शिकायत करोगी, जब कहोगे आप सोने नहीं देते मुझे, और मैं तुम्हारी नींद के खुमार में डूबी आंखों में डूबकर तुम्हें अपने हिसार में छुपाऊंगा। वो बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया, जबकि वो अपनी आंखें खोले इसे घूरने जा रही थी। वह बेबाक था, इंतहाई बेबाक, लेकिन कभी कभी वो इसके अंदाज पर पूरी तरह बुखला जाया करती थी। आप एक इंतहाई बेशर्म इंसान हैं। शर्म छू कर नहीं गुजरी आपको एक बीमार इंसान से किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तक नहीं पता कि आपको मेरी तबीयत के जाने के बजाय आप अपनी फजूलियात बोलकर मज़ीद मेरी तबीयत ख़राब कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, वो निगाहें चलाते हुए इससे बोली थी, और साथ ये भी बताया था कि वो बीमार इंसान है और उस पर बहुत जुल्म ढाया जा रहा है। क्या ये तुम क्या बोल रही हो? तुम एक मिनट पहले मुझे यकीन तो कर लेने दो कि ये तुम ही हो बोल रही हो। ये स्पीकर कहाँ है तुम्हारा? आवाज़ कहाँ से निकली? तुम मुझे ये बताओ कि बटन कहाँ है तुम्हारा? मैं खुद ही तुम्हारी सेटिंग करके आवाज़ तेज़ कर देता हूँ। इसके दाएं बाएं से दुपट्टा उठाता वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में इसका मजाक उड़ा रहा था। वैसे घूर कर रह गई। मुझे हर किसी के सामने ज़्यादा बोलना पसंद नहीं, ये सिर्फ कुछ लकी लोगों के लिए है, और मेरे साथ इस तरह का मजाक ना करें तो बेहतर होगा। वो अपना दुपट्टा छुड़ाते गुस्से से बोली थी। इसकी छोटी सी नाक पर इतना गुस्सा देखकर वो कहकर ज़ब्त न कर सका। मैं तो बहुत फिर खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हारे अल्फाज मेरे लिए इतना अच्छा बोलती हो। तुम तो बोलती ही नहीं थी। मुझ मासूम को अपनी मासूम सी आवाज़ से दूर रखती हो। बहुत अच्छी लगती है तुम्हारी बातें। बोला करो जालिमा, तुम्हारा शोहर तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरसता रहता है। इसका हाथ थामे वो बेसाख्ता इसके हाथ को अपने लबू से लगते हुए अपने जज्बात का इजहार करने लगा। इसकी बेबाकी पर बुखलाकर इसने अपना हाथ इसके हाथ से निकाला। नाश्ता करो, फ्रेश होकर आता हूँ। इसका सुर्खंगाड़ी चेहरा देखते हुए वास्ता से इसके गाल पर अपना लब रखता वहाँ से उठकर चला गया। वो कितनी ही देर तक इसके हरकत पर सुर्ख चेहरा लिए इसकी पीठ को घूरती रही। बेशर्म इंसान, इसने ख्याल भरी आवाज़ में कहा था। मुस्कुराकर अपना चेहरा झुका गई।
وقت کا کام تھا گزرنا، وقت گزرتا رہا۔ دلاور شاہ 4 سال کا ہو گیا، اسے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ قریب اسے خود ہی اسکول چھوڑنے کے لیے جانے والا تھا۔ جب اپنا چھوٹا سا بستہ اٹھائے وہ اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ یہ عمل بالکل بے اختیار نہ تھا، وہ خود ہی اس سے زیادہ دور نہیں رہتا تھا۔ اکثر تو حور اسے ڈانٹ کر خود سے دور کر دیتی، وہ خود بھی اس کے پاس کم ہی جاتا تھا۔ سب ملازموں کے بیچ پلا بڑا، اپنی ماں کا رویہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ وہ تو اس کے باپ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی۔ سب کہتے تھے وہ بہت پیارا ہے۔ وہ اکثر سوچتا تھا اگر وہ اتنا پیارا ہے تو وہ اپنی ماں کو پیارا کیوں نہیں لگتا، لیکن اس کے دماغ میں چلنے والی معصوم سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہیں تھے۔ اس کے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں۔ اس کی ماں اسے خود سے الگ کرتی جا چکی تھی، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتا رہا۔ ایک نئے دن کی شروعات ہو چکی تھی۔ کل کی طرح آج بھی وہ خود ہی ناشتے کے لیے نیچے آ گئی۔ وہ آج کل آمنہ کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہی تھی، ان کے ساتھ وقت گزارنا اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے کمرے میں آ گئی۔ دلاور بھی جاگنگ سے واپس آ چکا تھا۔ وہ اپنے کپڑے نکالتے ہوئے، اس کا سارا دھیان اسی کی طرف تھا جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے کھلے بالوں میں کنگھی کرنے میں مصروف تھی۔ شاید کمرے سے جاتے ہوئے اس کے بال بھیگے ہوئے تھے اور اب اس کے بال کچھ حد تک سوکھ گئے تھے۔ رہنے دو، ایسے اچھے لگتے ہیں۔ اسے پونی باندھتے دیکھ کر وہ فوراً بولا، نہیں مجھے نہیں اچھے لگتے، گردن سے چپک جاتے ہیں اور پھر بہت برا لگتا ہے، خارش لگتی ہے۔ وہ آئینے میں اسے دیکھتی مصروف انداز میں جواب دیتی، ایک بار پھر سے اپنے بال باندھنے لگی۔ تیار ہو جانا، آج ہم ڈنر پر انوائٹ ہیں۔ تمہیں میرا دوست یاد ہے عمران؟ اس کے گھر ڈنر پارٹی ہے اور وہاں تمہارا ٹیچر وارث بھی ہوگا، تمہاری یونیورسٹی میں تمہیں پڑھاتا تھا، وہ بھی میرا کافی اچھا دوست بن گیا ہے۔ میرے کہنے پر عمران نے اسے بھی اپنی بیوی کے ساتھ انوائٹ کیا ہوا ہے، چلو اس کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا۔ ساتھ میں تمہارے ایڈمیشن کے بارے میں بھی انفارمیشن لے لوں گا، تمہاری وہاں امریکہ میں پھر سے اپنی سٹارٹ کرنی ہے تعلیم۔ وہ مصروف سے انداز میں کہتا واش روم میں بند ہو گیا۔ اس شام کتنی دیر واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی رہی کہ وہ سچ میں اپنی پڑھائی کر سکتی تھی۔ اسے یقین نہ آیا کہ اسے پڑھائی کی اجازت دے رہا ہے، یعنی وہ اپنا خواب اب بھی پورا کر سکتی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ خوشی سے ناچنا شروع کر دے، یا اس کے دل کی بات جان گیا تھا کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی خوشی کو ظاہر نہیں کر پا رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح سے اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ لیکن وہ امریکہ جا کر نہیں پڑھنا چاہتی تھی، وہ تو یہیں اپنے ملک میں پڑھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنوں کے پاس رہنا چاہتی تھی۔ اگر وہ اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے کر چلا گیا تھا تو پھر کیا ہوتا؟ اس کے ماں باپ کا وہ جو اسے دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے وجہ تلاش کرتے تھے۔ اس نے دیکھا تھا قارب سکندر شاہ کو، وہ اکثر اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بہانے تلاش کرتے تھے، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے۔ کمرے میں آتے تو اس کا پہلا سوال یہی ہوتا تھا، کوئی کام تھا کیا؟ ہاں عجیب انسان تھا، اپنے ماں باپ کا وقت دینے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہونا ضروری تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار کر سکون محسوس کرتے تھے، بلکہ وہ تو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا کر سکون محسوس کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کے ماں باپ اس کے لیے ترسیں۔ اس نے نوٹ کیا تھا کل اس نے قارب شاہ کو انتظار کا کہہ کر پھر واپس ہی نہیں آیا تھا۔ ابھی کل صبح ہی تو بات کی تھی جب وہ ناشتہ کر کے وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ سکندر شاہ نے بہت محبت سے اسے کہا تھا کہ آؤ مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ قارب شاہ 2 گھنٹے تک اس کا انتظار کرتے رہے تھے، لیکن وہ نیچے نہیں آیا تھا۔ آخر تنگ آ کر جب اس نے کمرے میں قدم رکھا تب اسے پتہ چلا وہ کمرے میں آ کے ہی سو گیا تھا۔ اسے یہ جان کر بہت دکھ ہوا تھا، کیسا بیٹا تھا وہ اپنے باپ کو انتظار کی سولی پر لٹکا کر یہاں آ کر آرام سے سو گیا، اور وہاں وہ اتنی بے چینی سے بار بار سیڑھیاں دیکھ رہے تھے، بار بار اس کے آنے کی امید لگائے بیٹھے تھے، اور وہ ظالم بے حس شخص نیچے گیا ہی نہیں۔ جب وہ پہلی بار سکندر شاہ سے ملی تھی وہ اس سے اچھے انسان نہیں لگے تھے، لیکن اب جب ان کی مجبوری سمجھ آ رہی تھی تو ان سے محبت کو سمجھ رہی تھی تو وہ بھی اس سے بہت اچھے لگنے لگے تھے۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ اس سے زیادہ بات تو نہیں کرتے تھے، لیکن مسکرا کر اسے دیکھتے تھے۔ شاید وہ بھی اس بات کو قبول کر چکے تھے کہ ان کے بیٹے کی پسند ہے۔ اگر وہ اپنے بیٹے کی پسند کے لیے اسے قبول کر سکتے تھے تو وہ ان کے بیٹے کو کیا مسئلہ تھا، کیوں ماضی نہیں بھلا سکتا تھا؟ اگر وہ ایک نئی شروعات کرنے کی کوشش کرے تو یہ مشکل تو نہیں تھا۔ کیا وہ ایک نئی شروعات کرنے پر مجبور کر سکتی تھی اسے؟ کیا وہ اسے اس کی ماں باپ کے قریب کر سکتی تھی؟ لیکن وہ تو اسے اپنے ساتھ امریکہ لے کر جا رہا تھا۔ اگر وہ اس کے ساتھ چلی جاتی تو کیا وہ اپنے ان رشتوں کی دوریوں کو ختم کر سکتی تھی؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں لگی ہوئی اپنے گرد اچانک اس کا حصار محسوس کرتے ہوئے اپنی سوچوں سے نکلتی سے دیکھنے لگی۔ بے شک وہ بہت ہی پرکشش نوجوان تھا۔ آئینے میں اس وقت سارا دھیان اسی پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ جب ایک نظر آئینے میں سے دیکھتا وہ مسکرا کر اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ اس کا انداز بے باک تھا۔ وہ میں یہیں پر ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، اس نے اس کے بے باک انداز کو محسوس کرتے ہوئے بہت ہمت سے کہا تھا۔ اس نے اس دوران اسے خود سے الگ کرنے کی ذرا بھی
یا مزاحمت کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگا تھا اگر وہ اسے دور کرے گی تو وہ ناراض ہو جائے گا، غصہ ہوگا، اسے ڈانٹے گا، اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ میری جان، یہ ممکن نہیں ہے، میرا سارا کام وہیں پر ہے اور یہاں پر میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔ تو تمہیں میرے ساتھ وہیں پر رہنا ہوگا۔ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے بابا سے ملوانے کے لیے لے کر جائیں گے۔ اس کے ہونٹ کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے اس کے جسارتوں کو سہتے ہوئے اسے ذرا سی مزاحمت کی۔ ہاں ضرور لے کر جاؤں گا، پہلے آج شام کا ڈنر کر لیں، میں کل وقت نکال کر تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اس نے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ صرف ہاں میں سر ہلا گئی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، وہ نہ اس کے ماں باپ کے پاس رہنا چاہتی ہے اور وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کے پاس رہے، لیکن وہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ نہ تو اس میں حوصلہ نہیں تھا اور اس شخص کا غصہ برداشت کرنے کا، نہ جانے وہ اپنے دل میں اس کے لیے اب کے لیے کتنی نفرت لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ کیا آپ جہانگیر شاہ سے بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز کو وہ صاف پہچان چکے تھے۔ ان کا دل چاہا غصے سے کچھ کر بیٹھے۔ ان کی بیٹی کو زندگی تباہ کر کے، ان کی عزت کو ساری دنیا کے سامنے نیلام کر کے وہ انسان ان کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیسا ہے وہ شخص جس کو اس نے برباد کیا۔ یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ وہ غصے سے اس کے سلام کا جواب دیے بنا بولے، میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو کچھ ڈیٹیل سینڈ کی تھی آپ کے بھتیجے کے بارے میں۔ کیا وہ آپ کے بزنس کو کافی برے طریقے سے خراب کر رہا ہے؟ اگر یہ کہوں کہ وہ دیمک کی طرح آپ کے بزنس کو کھا رہا ہے تو یہ غلط ہرگز نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اطاعت